بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کی دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا، تمام تر تاریخ کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں ڈالر نے ایک روز میں، اور اس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی ہے، قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ حکومت کہاں ہے؟ IMF کی قسط کب ملے گی؟ کب معاشی استحکام نصیب ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چبھ رہے ہیں آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی۔ اور دوسری جانب آج ہم نے دیکھا کہ اتحادی سرکار کا قبل از وقت انتخابات نہ کروانے کا فیصلہ، خان صاحب ضمنی انتخابات میں کامیاب ہوئے پنجاب میں، اس کے بعد انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا، چیف الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور فوری انتخاب کی مانگ کی انہوں نے۔ اس کے بعد آج بیٹھے ہیں لاہور میں اتحادی جماعتیں، زرداری صاحب، مولانا شہباز شریف صاحب اور دیگر، اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب عمران خان صاحب کے بیانیے کا نہ صرف جواب دیں گے بلکہ باقی ماندہ مدت بھی پوری کریں گے۔ کیسے؟ یہ ایک سوال ہے، اور بیانیے کا جواب کیا دیں گے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور پھر حمزہ شہباز صاحب کی جو وزارت اعلیٰ، جس کا فیصلہ 22 تاریخ کو ہونا ہے، نمبر گیمز میں تو بچتی ہوئی وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اس بیچ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا کہ 5 سے 6 بندے غائب ہو سکتے ہیں اگر قیادت اجازت دے۔ اس پر کاف لیگ پہنچی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاں توہین عدالت کا معاملہ لے کر کے۔ صورتحال کیا ہوگی؟ ابھی بھی اگر وزارت اعلیٰ بچنی ہے تو کیسے بچے گی؟ یہ تیسرا اہم موضوع۔ سر، آج اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے جس میں کہتے ہیں جی کہ ہم قبل از وقت انتخاب نہیں کروائیں گے اور دباؤ میں نہیں آئیں گے، باقی ماندہ مدت پوری کریں گے۔ کیا سوچ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا یا کن خطوط پر سوچا گیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ تو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور قومی اسمبلی سے کیونکہ PTI رخصت ہو چکی ہے، اس نے استعفے دے دیے ہیں۔ وہ تسلیم تو نہیں کیے گئے؟ نہیں تسلیم نہیں کیے گئے، لیکن واپس بھی تو نہیں آیا۔ PTI تو نہیں کہہ رہی کہ ہم نے واپس آنا ہے ہاؤس میں۔ تو اس وقت وہاں تو شیر جو ہے وہ اکیلا گونج رہا ہے، اور زرداری صاحب اس کے ساتھ ہیں اور مولانا اس کے ساتھ ہیں، تو وہاں کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے یعنی وفاقی حکومت کو قومی اسمبلی میں دستوری طور پر ایک چیلنج ہے البتہ۔ کیا؟ وہ فواد چوہے صاحب نے آج اس کا ذکر کیا ہے، سناؤں آپ کو؟ دیکھیے۔ شہباز شریف صاحب سے کہوں گا ایسے احمق لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ اس وقت آپ کے پاس صرف ایک ووٹ کی برتری ہے وفاق میں، ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اس حکومت کے 5 سے کہیں زیادہ MNAs ہمارے ساتھ رابطے میں۔ 22 تاریخ تک رانا ثناءاللہ کی پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگائیں، ادروائز انشاءاللہ تعالیٰ 23 کو تو ہم لگا ہی دیں گے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں، ہم ان کے ساتھ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں جا کے یا بغیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ قطعی طور کے اوپر جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی وہ 1 دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے 3 مہینے سے۔ 90 دن کے لیے حکومت جو بنے گی 90 دن کے اندر انتخاب کرائے گی۔ لیکن وہ تو واضح ہے، اپنے مطالبات میں سنے نہیں آپ نے؟ نہیں کیا جو مطالبات PTI کرے وہ تو واضح ہے۔ وہ تو دیکھیے PTI جو کہہ رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہے کیا وزیر اعظم سے کہیں گے آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو PTI کا خیال یہ ہے یا فواد چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہوگی۔ کتنے ووٹ چاہیے ان کو؟ سر 1 ووٹ کی برتری پر ہیں، وہ کہتے ہیں 5 ووٹ تو ہمارے پاس ہیں۔ ٹوٹل کتنی میجورٹی بنتی؟ کتنا؟ 172 چاہیے نا قومی اسمبلی۔ 172 چاہیے نا۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے نا، فواد چودھری صاحب ویسے تو وکیل ہیں ماشاءاللہ، اور لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ صدر مملکت جب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہیں گے تو وہ دستیاب وزیر اعظم کو، تو وہ دستیاب وہ میجورٹی پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، پریزنٹ ان ووٹنگ، ہاں جی، جو لوگ موجود ہوں گے ایوان میں ان کی اکثریت ان کو درکار ہوگی۔ مجموعی جو اکثریت ہے نا ایوان کی وہ درکار نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر وہاں 150 آدمی موجود ہے تو ان کو اس میں جو ان کی 76 آدمی چاہیے ہوں گے۔ یعنی
یعنی اس کام کے لیے پھر پی ٹی آئی کو اسمبلی میں جانا پڑے گا، پی ٹی آئی کو اسمبلی میں جانا پڑے گا اور 5 بندے استعفے واپس لینے پڑیں گے، پھر وہ راجہ پرویز اشرف صاحب واپس دیں گے، وہ نہیں دیں گے، دروازہ کھولیں گے نہیں کھولیں گے. پی ٹی آئی جو ہے وہ تو خود اپنے ہاتھ کاٹ چکی. تو اب یہ اگر عارف علوی صاحب یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، اعتماد کا ووٹ لیں، وہ کہیں لے لیتا ہوں. وہ 3 منٹ میں اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کی تو بہت بھاری تعداد ان کو ووٹ دے گی. اس میں تو کہ 14-15 ہے نا اس وقت جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو حکومت کے ساتھ ہیں. اور ووٹ آف کانفیڈنس اگر دینا ہو تو اپوزیشن والے بھی دے سکتے ہیں. اپوزیشن والے بھی دے سکتے ہاں ہیں. سلمان غنی صاحب سے رابطہ ہوا کیونکہ ہمارے ایسا ہوا ہے نا ماضی میں کہ وزیر اعظم جب منتخب ہوا تو اپوزیشن نے بھی اس کو اعتماد کا ووٹ دے دیا. صحیح. سلمان غنی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، سینئر تجزیہ کار ہیں. اس لیے ایک بات تو یہ سن لے، باقی ان کی جو گفتگو ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان پر داخلے پر پابندی لگائی جائے، ان کے داخلے پہ پابندی وگرنہ ہم 23 تاریخ کو لگا دیں گے. وہ لگا دیں گے. وہ آپ کے اسلام آباد جانے پہ پابندی لگا دیں گے، پھر بنی گالہ کی حدود میں پابندی لگا دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک ملک ہے، اس کی اس میں عدالتیں ہیں، اس میں قانون ہے. اس طرح کی کارروائیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے. درست بات ہے، انتخابات کرنے کا مطالبہ جو ہے، انتخابات کا مطالبہ کرنے کا ان کو حق حاصل ہے، لیکن انتخابات یک طرفہ نہیں ہو سکتے. اگر وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ وہ انتخاب کرائے گی، اور جو خیبر پختونخوا ہے، اور اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے اور کاف لیگ کی، اور وہاں اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور وفاق کی تحلیل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک پیچیدہ صورت ہے. اس لیے دونوں جو جماعتیں ہیں نا، یعنی اتحادی اور عمران خان صاحب، ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا، ایک متفقہ لاہ عمل بنانا ہوگا. یہ طے کرنا ہوگا بھئی انتخابات کرانے ہیں تو پورے ملک میں ہونے چاہیے. اور پھر کب کرانے کیسے کرانے؟ تو صوبائی حکومتیں ساری جو ہیں وہ ڈیزالو ہوں گی. تو صوبائی حکومتوں کو جو ذمہ دار ہیں، جس میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں، ان کو بھی بیٹھنا ہوگا ساتھ. بالکل ٹھیک. وہ اپنی اپنی اسمبلیاں تحلیل کریں، پھر وفاق کی اسمبلی تحلیل ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر حکومت کو تو آپ دھکا نہیں دے سکتے. یہی وہ تو چلتی رہے گی. یہی وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کی قیادت اور اتحادی جماعتیں آج بیٹھی ہیں. لاہور میں زرداری صاحب بھی تھے، حضرت مولانا اور شہباز شریف صاحب اور دیگر بھی موجود تھے. فوری انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، وہ یہ مانتے ہیں کہ فوری انتخابات میں جانے سے ہمیں مزید نقصان ہوگا. سلمان غنی صاحب اس پتہ نہیں نقصان کتنا ہوگا اور فائدہ کتنا ہوگا تو الگ بات ہے. دستور میں کوئی ایسی دفعہ موجود نہیں ہے جس میں آپ کسی اگر صوبائی اسمبلی میں آپ اکثریت آپ کی اپوزیشن کی حکومت قائم ہو جائے تو آپ کہیں کہ وفاقی حکومت بھی چھوڑ دیں. صحیح. اب شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام آباد کے وزیر اعظم بن جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں اور آپ بھی کوئی اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے مجھ سے. نہیں، وہ تو حقیقت ہے. دستور جو ہے، دستور کیا کہتا ہے؟ دستور میں وفاقی حکومت قائم رہے گی جب تک قومی اسمبلی کی تائید اس کو حاصل ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. صوبائی اسمبلی کے معاملات سے وفاقی حکومت متاثر نہیں ہوتی آئینی طور پر اور قانونی طور پر. تو کوئی سیاسی اخلاقی پیمانے تو سیاسی اور اخلاقی پیمانہ کسی کا ہے نہیں یہاں. سیاسی اور اخلاقی پیمانے کا تقاضا یہ ہے کہ مل کے بیٹھیں اور مشترکہ فیصلہ کریں. اچھا، سلمان غنی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. آج اس اجلاس پر انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی اور کچھ رہنماؤں سے بھی ان کی بات ہوئی. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا ایجنڈا تھا اس محفل کا اور اس میں کیا طے پایا. غنی صاحب، پھر انتخابات اگر نہیں کروانے قبل از وقت خان صاحب کے مطالبے کے اوپر، تو کس سوچ سے نہیں کروانے اور کیا وجوہات ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ نمبر گیم میں پنجاب میں کوalition پیچھے رہ گیا ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، جس وجہ سے نہیں کروانے کہ ان کے اجلاس کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ بات ہوئی ہے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے حوالے سے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ہم نے مشکل فیصلے کیے اور آئی ایم ایف کے جو پریشر تھا اس سے ہم نکلے ہیں. اور اس سارے پریشر کی وجہ سے ہم پنجاب کے اندر جتنی انتخابات کے نتائج ہمارے خلاف آئے ہیں اور اس میں پریشر جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی پارٹیوں کا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی اپنا عرصہ پورا کرنا ہے اور منتخب
اداروں کو بھی اپنا عرصہ جو ہے پورا کرنا ہوگا. ابھی شامی صاحب کا جس بات پہ زور ہے، میرا خیال وہ بات سے بڑی مناسب ہے کہ انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ ان کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن انہیں بٹھائے گا کون؟ بات یہ کہ یہ تو دائروں کا سفر ہے اور یہ عرصہ سے چل رہا ہے کہ کوئی بھی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آج جب خان صاحب قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو جامی صاحب آج سے چند ماہ پہلے جب عمران خان صاحب پہ پریشر تھا تو وہ بھی یہی جواب دے رہے تھے کہ قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم آئندہ 5 سال بھی پورے کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ آج جس یکسوئی سے اندر بات ہو رہی تھی وہ معاشی صورتحال کو بنیاد بنا کر بات کر رہے تھے، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ اب تھوڑی سی سختی بھی کریں گے. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ ادارے تو ہلنے جلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ پریشر پھر حکومت پر آ رہا ہے. تو یہ فیصلہ وہاں پر یہی ہوا ہے کہ اب ہم نے ایک دفاعی انداز اختیار نہیں کرنا بلکہ جارحانہ حکمت میں عملی اختیار کرنی ہے. اور پنجاب کے حوالے سے بھی دیکھیں جامی صاحب تکنیکی اور سیاسی طور پر تو شامی صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے. اندر فیصلہ تو نمبرز کی بنیاد پہ ہونا ہے اور نمبرز اگر اس وقت تک دیکھے جائیں تو اس وقت تحریک انصاف کے نمبر زیادہ ہیں، لیکن ماضی کے اندر جو صورتحال انہوں نے تاریخ کی پنجاب میں، اب تو وہ یہاں تک آئے ہیں کہ جی اگر فیصلہ نمبر کی بنیاد پہ ہونا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور بات انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں یہ کہی ہے کہ جی نمبرز کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، یعنی ان کے پاس بھی کوئی ٹرمپ کارڈ موجود ہے جس بنیاد پر وہ غنی صاحب اگر آپ اجازت دیں، یہ جو ٹرمپ کارڈ آپ کہہ رہے ہیں، آج جو اطلاع سننے کو ملی، افواہ ہی کہہ سکتے ہیں، ابھی تصدیق نہیں ہو سکی، کہ کیونکہ قاف لیگ کے صدر تو چوہے شجاعت حسین ہے، تو زرداری صاحب کی کوئی منت اللہ کی گئی ہے کہ آپ انہیں قائل کریں کہ اگر وہ اپنی پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں تو پھر پارٹی پابند ہوگی. سپریم کورٹ کا تو فیصلہ یہی تھا. کوئی ایسی صورت بھی یا کوئی ایسی آپشن بھی ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی ٹرمپ کارڈ نظر نہیں آتا. بندے غائب کرنے والی بات تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، اور کتنے بندے غائب کر لیں گے، وہاں بھی پھر ضمنی ہوں گے. جامی صاحب یہ انتخاب تو 22 جولائی کو ہونا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور خود مولانا فضل الرحمان، ان کی شاید وہاں پر علیحدہ بھی بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں اگر سیاسی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ کرائسس پڑے گا. اور مجھے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بحران کی کیفیت بڑھے گی. دیکھیں اس ساری صورتحال میں یہ گیند ہے عمران خان صاحب کی کورٹ میں کہ حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات پہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورس، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے تجزیہ سب نے اس سے الیکشن کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں، لیکن وہ مبارکباد دینے کی بجائے اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے اوپر کوئی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس کے اثرات آنے والے چند دنوں میں ظاہر ہوں گے اور ابھی مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس کا بھی شامی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ مل بیٹھ کے کوئی حل نکالے. پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر مجھے کہنے دیجئے پھر وہی بٹھائیں گے جو ہمیشہ بٹھاتے ہیں. لیکن سلمان صاحب سوال اصل وہی ہے نا کہ حمزہ کی اگر وزارت اعلیٰ بچانی ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ نمبر کم ہے تو وہ کیسے بچانی ہے؟ کیا وہ رانا صاحب کا بیان پھر عمل میں آئے گا کہ بندے غائب کرنے ہیں یا قاف لیگ پر تکیہ کرنا ہے یا کوئی تیسری صورت بھی ہے؟ دیکھیں میں صرف ایک بات کہوں گا کہ کوئی ان کے پاس بھی کوئی ٹرمپ کارڈ موجود ہے. اس حوالے سے یہ اعتماد کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جب وہ سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سیاسی طرز عمل کی بات کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل فورسز ہیں، لیکن اگر وہ یہ بات اعتماد کی کرنے کے لیے یہ اعتماد ظاہر کر رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان کے پاس ہے ضرور جس کا اظہار نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں اور نہ ہی شاید شامی صاحب کریں. دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تک بات نوٹ کریں. السلام صاحب بہت شکریہ. چودھری شجاعت حسین آخری آدمی ہوں گے جو چودھری پرویز الہی کی پیٹھ میں چھرا گھومے. بالکل ٹھیک. ان کے جتنے بھی اختلافات ایسا نہیں کریں وہ یہ کام نہیں کر سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو قانون کہتا ہے نا وہ جو پارلیمانی لیڈر نے اپنی جماعت کو ہدایت دینی ہے. بالکل. صدر پارٹی کے نہیں، پارلیمانی لیڈر جو پارلیمانی لیڈر ہے مسلم لیگ قاف کا جو پارلیمانی لیڈر ہے ہاؤس میں، اس نے اپنی جماعت کے ارکان کو یہ ہدایت دینی ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. ایک اب چلیے صدر مسلم لیگ قاف وہ یہ کہے کہ اپنی پارٹی کے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو آپ ووٹ نہ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ایک بات.
دوسری بات ایک اور سن لیں، یہ کیونکہ جو الیکشن ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کا، جی ہاں یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے. ٹھیک 186 ارکان کی اکثریت بنتی ہے ہاؤس میں بالکل مجموعی. ہاں اس میں کامیابی کے لیے 186 ارکان کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، اس میں جس کے پاس میجورٹی جو لوگ موجود ہوں گے اسمبلی میں وہ ان کی میجورٹی یہ فیصلہ کر دے گی. تو اس کا مطلب پھر بندے غائب کرنے نہیں، غائب نہیں کرنے کا مسئلہ. عبدالعلیم خان کا گروپ جو ہے اور جہانگیر ترین کا گروپ، اس کے کچھ ابھی بھی لوگ وہاں موجود ہیں. اچھا، ہم سمجھے کہ وہ 20 لوگ تھے جو ضمنی میں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئے تھے. ٹھیک. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے یا استعفیٰ دے دیتے ہیں اسمبلی سے، تو وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. کون نہیں استعفیٰ دے دیتے ہیں، ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے. یہ آپشن ہے جیسے شرک پوری صاحب نے دیا. ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ووٹ نہیں دیتے، استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. تو اب ان کو اس وقت میرا خیال 8 یا 9 ووٹوں کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. اگر 8 یا 9 ارکان جو ہیں وہ بغاوت کا نعرہ بلند کر دیں تو پھر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے پنجاب میں. پھر بھی وہ چند مہینوں ہفتوں کے لیے ہوگی، پھر بائی الیکشن ہوگا. نہیں وہ دیکھیں وہ تو پھر بات کی بات ہے نا. سیاست میں بہت دور تک نہیں سوچا جاتا، یہ کل کی بات اور آج کی بات سوچی جاتی ہے. لیکن ایک بات میری گزارش تو یہ ہوگی کہ چودھری پرویز سوائے اس کے کہ یہ جو 2 مہینے گزرے ہیں نا گزشتہ، ان میں بہت دوری واقع ہوئی ہے اور تلخی واقع ہوئی ہے. وگرنہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس طرح کی تلخی موجود نہیں تھی. ریسنٹلی وہ اور زرداری صاحب کے اور ان کے درمیان صحیح. تو چودھری پرویز یہاں ایک فیئر معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ نمبر گیم واضح ہے. دیکھیں نا، مناسب بات یہ ہوگی کہ یہاں اطمینان سے سکون سے الیکشن ہو جائے اور جس کی میجورٹی اسے وزیر اعلیٰ جس کی میجورٹی ہے وہ اپنی حکومت بنا لے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مشورہ جو ہے وہ ہر آدمی طرف تو قبول نہیں کیا جائے. جس کے پاس اگر پتے موجود ہیں اتحادیوں کے پاس تو کھیلیں گے، ان کو وقت پہ شو کر دیں گے. لیکن سر اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ پہلے بھی آپ نے یہ کیا، 20 لوگ منحرف ہوئے، ضمنی ہوئے، پی ٹی آئی جیت گئی، پھر چند ہفتوں بعد دوبارہ الیکشن. اس ایکسرسائز کا جو سیاسی اخلاقیات ہیں جن کی دعوے دار ہے پی ڈی ایم، اس کی کیا ساکھ رہے گی اس کی؟ پہلے اپنے ملک کی سیاست میں یہ تو پھر شطرنج کا کھیل ہے نا. جو یہاں تو جو بھی کاروبار جاری ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. یہاں تو آپ الیکشن جیت کر الیکشن کمشنر سے مطالبہ کر رہے ہیں استعفیٰ دینے کا، کیونکہ دھاندلی کا اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا. اور الزام یہ لگا رہے ہیں، کیٹیگوریکل الزام لگا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر حمزہ سے اور مریم سے ملاقاتیں کر رہا ہے. اور یہ بتائیے یہ جو اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا لیڈر بولے وہ مناسب بات نہیں ہے. اور ابھی میں کنور دلشاد صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی جو الیکشن کمیشن میں تو ایک کانٹیمپٹ کا نوٹس دینے کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ صورتحال میں اور الجھاؤ پیدا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے، ایک بار ہم یہ عرض کر رہے ہیں، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوش کے نوکل لیں. اب ڈالر جو آج ہے اس پہ بات ہم نے کرنی ہے اگلے سیشن میں. اڑان دیکھیں، وہ اس پہ بات یہ جو غیر بے یقینی پیدا ہوئی ہے اس نے پھر دھچکا لگا دیا ہے. بالکل لگایا. ایک نقطہ اس پہلے موضوع سے جڑا رہ گیا باقی سر، کہ یہ جو ابھی سلمان صاحب بھی رپورٹ کر رہے تھے اور جو ہم نے خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس میں دیکھا جو اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے کی، معلوم ہوا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ کپتان کے بیانیے کا بھرپور جواب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اب انہیں کیوں یاد آیا؟ پہلے کیوں نہیں بیانیے کا جواب دیا؟ یہ آپ ان سے سوال کریں نا، ان سے پوچھیں. اب تو انہوں نے جو لڑائی کے بعد جو غصہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو پہلے کون سی کسر چھوڑی تھی انہوں نے؟ جو لتے لے سکتے تھے مسلم لیگ نون والے وہ تو خان صاحب کے انہوں نے لیے. خان صاحب جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. خان صاحب کا لتا جو ہے زیادہ ہو گیا. اب یہ نیا بیانیہ کیا لائیں گے، کیسے لائیں گے، کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو بات کی بات ہے. جب لائیں ایک جو دیکھیں وہ کیا کہا جگر نے، کیا دیکھیں کدھر سے برق چمکتی ہے وائس.
دیکھیں کہاں سے کدھر سے، کدھر سے برق چمکتی ہے اے وائس، میں اپنا جام اٹھاتا ہوں تو کتاب اٹھا. اچھا، جو کیا عمدہ شعر ہے جو فواد چوہدری صاحب نے شرط رکھی، اس کے بدلے میں دیکھیں کہ اتحادی حکومت کیا کہتی ہے. اب یہ 2 سٹیٹمنٹس آپ ذہن میں رکھیں، پھر شامی صاحب سے بات کرتے ہیں. دیکھیں مریم اورنگزیب صاحب آج کیا کہہ رہی تھیں پی ٹی آئی کے مطالبے کے اوپر. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو، منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو پارٹی کے نام پر، چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے، جو اوورسیز پاکستانی چندہ بھیجتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے. الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو. الیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو. الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے گا. یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر اعظم تھے، لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو. قانون موجود ہیں، آئین موجود ہے، جو ایسے شخص کو جو آئین شکن، یعنی وہ فوری الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ فوری الیکشن نہ کروانے کی ضد سے نہیں ہٹ رہے. اس بیچ میں مل بیٹھنے والی جو آپ کی تجویز ہے وہ کیا ہوئی پھر؟ جب مل کے نہیں بیٹھیں گے الیکشن نہیں ہو سکیں گے پورے ملک میں، صوبوں میں بھی اور مرکز میں. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مریم صاحبہ جو ہیں جتنا بھی غصے میں ہیں، آگ بگولا ہو رہی ہیں، عمران خان پہ برس رہی ہیں، ان کی منی لانڈرنگ کا ذکر کر رہی ہیں. ایک بات میں بسط ادب یہ عرض کروں گا، عمران خان صاحب کے خلاف جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، ثابت تو کچھ نہیں، شخصی طور پر اب میں بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ملتا ہوں، میں نے ان کا کوئی اثر نہیں دیکھا. لوگ نہیں مانتے بھائی، یعنی لوگ نہیں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی ہیر پھیر میں ملوث ہیں، وہ کسی یعنی کسی جرم میں ملوث تھے، وہ صادق اور امین نہیں ہیں، یا وہ بددیانت ہیں. عمران خان کو بددیانت ماننے کے لیے کوئی بندہ تیار. یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے سرویس کے دوران بھی لوگوں سے پوچھا، لوگ یہی کہتے رہے. لوگوں سے ملتا ہوں، کہتا ہوں. دیکھیں اس کی وجہ ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو. عمران خان کیا آپ نے کیا کیا؟ ایک بار بات کروں، توشہ خانہ جو ہے کیا نکلا سر اس میں؟ توشہ خانہ میں کیا، ایک شخص نے وہاں سے تحفے لیے اور بازار میں بیچ دیے. اب یہ آپ مجھے بتائیے، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. دوست ملکوں کے تحفے نہیں بیچنے چاہیے، لیکن اس سے کوئی بددیانتی ثابت نہیں ہوتی. اور جس شخص کے دستخط شدہ بلہ بیرون ملک 23 لاکھ اور اس سے زیادہ قیمت پر بکے، اسے ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ بات حقیقت ہے. ایک بریک ناظرین، واپس آتے ہیں پھر ڈالر پہ اور باقی سیاسی صورتحال پہ بات کریں. تو ناظرین، ڈالر بے لگام ہوا ایک بار پھر سے. آئی ایم ایف کی شنید تھی، قسط میں تاخیر ہے اور سیاسی عدم استحکام بھی ملک کو درپیش ہے. اس کی وجہ سے تمام تر ریکارڈ ڈالر نے توڑ ڈالے ہیں. 2 سیشنز کے دوران 6.5 روپے ریکارڈ اوپر گیا، 221 سے اوپر ٹریڈ ہوتا رہا. اور پھر سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی رہی. سے کثر جو عالمی ادارہ ہے رینکنگ کا فچ، اس نے پوری کر دی. پاکستان کی جو رینکنگ مستحکم تھی اس کو منفی میں انہوں نے ڈال دی ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور پھر آئی ایم ایف کب قسط دے گا، گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہاں ہیں، کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی حکومت کی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب معیشت کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو زحمت دی کہ اس ایشو پہ بات کریں ہمارے ساتھ. جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تو موجود ہیں لیکن قائم مقام ہے جی، مستقل گورنر اپوائنٹ نہیں کیا گیا. یہ ہمارے عمیر میاں کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ادارے جو ہیں اسٹیٹ لائف وغیرہ یہ انٹروین کرے اسٹاک ایکسچینج میں. اور ہمارے یہ ڈاکٹر فرید ملک برس پڑے ہیں رانا ثناء اللہ پا کہ ان کی سٹیٹمنٹ بڑی جی وہ میں نے سنا مناسب ہے. اور طاہر محمود صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ سے وہ ملک احمد خان کے بیانات پر اعتراض کر رہے ہیں. اور نواز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے محنت ہی نہیں کی. بالکل ٹھیک، وہ گھر بیٹھے رہے. اور اگر اب فوری اگر ہوگا انتخاب تو نون لیگ کا کریا کرم ہو جائے گا. یہی خدشہ ہے جس کی وجہ سے فوری انتخاب کی جانب جا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب بات کر لیں اب کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी हो गया, उसके बावजूद डॉलर काबू में नहीं आ रहा, ये लोग तो सख्त परेशान हो गए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और परेशानी लोगों को अगर है तो वो बिल्कुल वजह है। पहले तो ये गुमान हुआ कि जिस वक्त IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान हुआ है, उन्हीं दिनों के अंदर दुनिया में डॉलर की कीमत जो है ना वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंची है अपनी लीडिंग करेंसीज में। और आपने खुसूसन सुना होगा कि यूरो जो है वो डॉलर से भी शायद 1 सेंट नीचे गिर गया है, जो एक 1.2 का हुआ करता था। तो इसके असरात जो हैं कहे गए, लेकिन ये जब से इंतखाबात के नताइज आए हैं और इससे एक दिन पहले मिर्जा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यानी 2-3 चीजें एक साथ हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी हमें $4 बिलियन की फाइनेंसिंग का गैप है और वो हमारे दोस्त पूरा करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फंड का प्रोग्राम हकीकतन जो है वो क्लोज नहीं हुआ, और ये फाइनेंसिंग गैप है। तो वो तकाजा कर रहे होंगे कि अच्छा जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग देंगे तो आप इनसे लिखवा के लेकर आएं। तो एक तो ये बात आई, और इससे अगर मार्केट में बेचैनी फैली है तो वो भी काबिल फहम है। उसके बाद ये जो इंतखाबात का शाफाना हुआ है, उससे वो जो एक जरा सी बेल मूंड सी नजर आ रही थी कि भाई इस्तेहकाम वाली, वो फिर टूट के गिर पड़ी है। और अब वो कहते हैं ना कि भाई मतलब एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, सारे मामला दोबारा से वहीं जो अपने जीरो वाले मामले के ऊपर पहुंच गए हैं। तो अच्छा, आज जो कुछ हुआ है मार्केट में वो तो मुझे याद नहीं है, यानी कि 1 आध दिन यकीनन गुजरा है बेचैनी का बेपनाह, जो हमारे माजी में क्राइसिस आए हैं 2008। लेकिन आज जो कुछ हुआ डॉक्टर साहब, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इसकी नजीर नहीं मिलती। तो करें क्या डॉक्टर साहब, करें क्या, करें क्या? देखिए जनाब, मेरे ख्याल में मैं अर्ज करूं कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मौका महल पर मौजूद होते, मतलब अगर कहीं कत्ले आम हो रहा है, कहीं आग लगी हुई है, तो हुकूमती इदारे आन के खड़े होते हैं लोगों के साथ और उनको इत्मीनान दिलाते हैं कि नहीं जी हम आ गए और हम सब चीजें ठीक कर लेंगे। हमें तो मिफ्ता साहब नजर नहीं है, बाकी किसी ने क्या नजर आना डॉक्टर साहब? अच्छा, अब आपसे मैं क्या कहूँ, मतलब यानी कि स्टेट बैंक तो उसको तो बहुत मतलब आराम से वो कोई अपने लिए बहाना तराश लेंगे कि हमारा काम नहीं है कि हम जो है बोलें ऐसे मौकों पर। तो देखें, मतलब यानी कि वो उनके यहाँ अभी आप बात भी कर रहे थे कि वो अभी तक मुस्तकिल गवर्नर नहीं, गवर्नर हैं। हाँ, लेकिन मतलब सवाल है कि गवर्नर के दफ्तर में जो बैठा होता है तो फिर मतलब उसको अबूरी कहना जो है वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बैठा तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो फाइनेंस मिनिस्टर का है, और अगर उसको कुछ चाहिए वजीर आजम से तो वो खुद आपकी चूंकि ये डोमेन और फील्ड है, हमारी भी किसी हद तक बनती है, हम तो राब्ता करते हैं 12 उनसे। आपको कहीं दिखाई दिए कुछ कहते हुए, कुछ फरमाते हुए? कोई सुलेमानी टोपी पहन ली है उन्होंने, जब भी सामने आते हैं कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि फिर बेयकीनी की फजा पैदा होती, फिर गायब हो जाते। तो अब आप देखें ना कि आज तो मतलब ये बंद हो गया चले 222 के ऊपर, लेकिन ये तो इसमें मुझसे कुछ लोगों ने कहा है कि 230 के ऊपर भी कुछ ट्रेडिंग हुई है। मिल नहीं रहा था जी, वहां से कराची से जो इत्तलात आई, लाहौर से भी मिल नहीं रहा था। डॉक्टर साहब, एक नाज़रीन की रहनुमाई के लिए फरमाएं, ये जिस हद तक डॉलर में इजाफा हो रहा है उससे मार्केट पे क्या असर पड़ता है, आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, शेख खुरोनोश पे और दीगर मामला जो हैं उन पे कितना असर पड़ता है, बिलखुसूस कर्जों में कितना इजाफा होगा? सर देखें, पूछिए मत, इसकी कोई इंतहा नहीं है। थोड़ा सा बयान कीजिए आम आदमी के लिए। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। देखें, सबसे पहले इसी का देख लें कि अगर ये तकरीबन 10% के करीब जो है पिछले 2 दिनों के अंदर आपका रूपी पिट गया है, और ये 10% जो है उसके असरात आप अपनी देखिएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ऊपर क्या आएगा, और आप उसे छुपा नहीं सकेंगे, और आप मतलब वरना फिर उसी चीज के मुर्तकिब होंगे जो आपने बड़ी मुश्किल से किया है। फिर उसके बाद ये जो
صنعت کار ہے جو بھی مطلب وہ درآمدات کر رہا ہے وہ تو اس نے مطلب جو ہے اگر ڈالر میں کرنی ہے 200 ڈالر پہ منگائی تھی تو وہ کلیئرنس کے وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ جی یہ تو مطلب ہو گیا ہے 220 پر ڈالر کے حساب سے, تو وہ تو مطلب اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی آپ نے شرح سود جو ہے وہ بڑھائی ہے. اور ایک بات میں کہتا چلوں جو پچھلی دفعہ سے رہ گئی کہ مطلب یہ میرے لیے تو بڑی حیرت کا باعث ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ جناب اگست کے آخر کے اندر جو ہے مہینے میں ہم لے کے جائیں گے. یہ مطلب کیا باہمی طور پر اتفاق ہوا ہے اس تاریخ کے اوپر؟ یقیناً یہ جو ہے ایسا سیزن ہوتا ہے جب بورڈ کے لوگ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن مطلب یعنی کہ بورڈ جو ہے وہ اس کو جو یعنی مریض وہ پڑا ہوا ہے ICU کے اندر. تو وقار صاحب یہ تو عجب معاملہ ہو گیا ہے سر. یہ تو سمجھے روپے کی خون ریزی ہوئی ہے وہاں آج. عجیب بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب, یہ جو زرداری صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان, یہ بند کمروں میں یہ حکومت بچانے کی باتیں کر رہے ہیں بھائی, اور جو تصویر اسکیم بنا رہے ہیں, جو تصویر ریلیز ہوئی, کیا کریں گے حکومت بچا کے؟ جو شامی صاحب تصویر ریلیز ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, اس میں یہی حضرات مسکرا رہے تھے, خوشگپیوں میں مصروف دکھائی دی. اس ایک تصویر میں عوام نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا کہ یہاں پر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ڈالر کا اور روپے کا, اور آپ ہنس رہے ہیں. بالکل لوگوں کو بتائیں, اعتماد میں لیں, حوصلہ دیں, اقدام کریں. شامی صاحب خاص بات یہ بھی کہ یہی مفتاح اسماعیل صاحب جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ڈالر اوپر جاتا تھا تو روز پریس کانفرنس کر کے بیان دیا کرتے تھے کہ ان کی اس وجہ سے اوپر جا رہا ہے, ہم آئیں گے اقتدار میں تو ہم اسے سنبھال لیں گے. یہ اقتدار کیا بچایا جائے گا, کیسے بچے گا؟ یہی تو نقطہ ہے سر. ہوا سے الجھتا رہا نا خدا, سفینہ سپرد خدا ہو گیا. تو اب سفینے کو سنبھالنے کے لیے سنا جماعت اسلامی, اب جماعت اسلامی نے آج سراج الحق صاحب نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا. انجینئرز تھے, کوئی پروفیسر تھے, کوئی علماء تھے, کوئی ہمارے جیسے میڈیا پرسن تھے. کس موضوع پر؟ کہ بھائی معیشت کے بارے میں غور کریں, وہ اس کو غیر سودی کیسے بنائیں, اور وہ پھر جو حکومت نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے اسٹیٹ بینک میں, اس کو کیسے جناب واپس لیا جائے. اور بھائی میں نے کہا بھائی آپ یہ تقریریں ہوئیں جس طرح کی ہوتی رہتی ہیں, میں نے کہا کمیٹیاں بنا دیجئے, کوئی سفارشات لے لیجئے, جو کرنے کا کام کرے نا, کوئی بتائیں تو ڈویبل چیزیں وہ سالڈ بات بتائیں نا. اب یہ سود کو ختم کریں بسم اللہ, مگر اس وقت تو جناب تلوار لٹک رہی ہے ابھی تو جان کے لالے پڑے IMF کی, اور ہمارے پاس ہے نہیں, ڈالر نہیں ہے, فورن ایکسچینج نہیں ہے, مہنگائی کا عذاب ہماری جان کو اٹکا ہوا ہے. تو بھائی عالم اسلام پورا جو ہے اس میں تو دیکھیں نا, وہاں پورا نظام وہ بھی تو ٹھیک کریں, ہم بھی ٹھیک کریں. تو سر یہ ویسے ایسے جو مشاورتی سیشنز ہوا کرتے ہیں ان کا اثر کیا سرکار پر, سرکار کی کچھ تو ہے نا, حکمت عملی پر کوئی جماعت جو تھی اس نے کچھ تو کیا نا, لوگوں کو اکٹھا کیا, غور و خوض کیا. اب جماعتیں یہ کام کرتی کہاں ہیں؟ وہ تو ان کے تو جو لوگ ہیں کہتے ہیں عقل کن ہیں ہم. تو یہ مشاورت کا اجلاس اچھی بات تھی, لیکن کچھ نکالیں نا اس میں سے, کوئی نقطہ بار, کوئی لاہے عمل بنائے نا. تقریر سے تو کام نہیں چلے گا. اچھا, اب یہ جو چنیوٹ پریس کلب سے خالد یاسین صاحب نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے تحریک پاکستان کے کارکن اور ہیومن رائٹس اینڈ ویلفیئر کونسل چنیوٹ کے صدر اور بانی چنیوٹ ضلع بناؤ تحریک کے بانی حاجی عبدالغفور زاہد آرائیں وہ انتقال کر گئے. قضاء الہی سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج ان کو سپرد خاک کیا جائے گا, اور بڑے اب ان کو خراج عقیدت پیش کریں اور ضلع بنا دیں چنیوٹ کو, ارباب اختیار. اچھا سر, ایک اور بڑی اہم خبر تھی, آج شیریں مظاہرہ صاحبہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بیڈ روم سے ڈیوائس نکلی ہے, اور کس نے لگائی اور کیوں لگائی اس پہ بڑی وہ سیخ تھیں, اور ظاہری بات وہ کہہ رہی تھی بنیادی انسانی حقوق. بھائی اپنے اپنے بیڈ روم تو حفاظت کریں نا یار, بیڈ روم میں کون آ کے لگا گیا؟ اچھا, آپ بھی انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اور کیا ہے؟ اچھا, سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. ایز اف کہ پاکستان میں سواری اپنے سامان کی حفاظت کر سکتی ہے, تو آپ کے بیڈ روم میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے, ہمارے بیڈ رومز میں, گھروں میں ہم واقعی کلی طور پر محافظ ہیں. رسائی ہے لوگوں کو. سر آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہمیں وہ حقوق حاصل ہیں. بھائی بیڈ روم بڑی پرائیویٹ جگہ ہوتا ہے, انہوں نے ثبوت دیا کہ کو ملازم ہوگا نا وہاں, کوئی ایسا گھر کے اندر کام کرنے والا. اس کی مذمت تو کریں نا کہ یہ تو طریقہ جنہوں نے لگائی ہے. اور کس بات کی مذمت کریں گے یار؟ زیادتی ہے سر, انہوں نے یہی سارے کام تو کیے ہیں نا. کس نے؟
شیریں مزاری کیا کرتی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں کرتی. انہوں نے کیسے ہر وقت سر نہیں, ان کے بنیادی انسانی حقوق اس سے چلیے بنیادی انسانی حقوق یہ ہیں. میں اس کی مذمت کروں گا. ان کی ڈیوائس کیا ہے؟ ریکارڈنگ ڈیوائس جس سے آپ آڈیو سن سکتے ہیں. کس نے لگائی وہ؟ پتہ نہیں سر. اب بتائیں. اللہ تعالیٰ جناب ان کی حفاظت فرمائے, ان کے بیڈ روم کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم چلیے احتجاج کر لیں گے لیکن کچھ اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا. چلیں ایک بریک لے لیتے تو اپنی حفاظت تو کریں گھر کا. سر نہیں ہوتی. اپنی مرضی تلے ڈانگ تو پھیرے نہیں نہیں سر, ایسے معاملات پہ حفاظت. غیر ذمہ دار لوگوں کو کیوں ملازم رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں غیر ذمہ دار وہ ہیں یہ کچھ اور ہے. ایک بریک ناظرین. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.